السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جی تو الحمدللہ باب الصبر کی ہم ابتدا کر چکے ہیں، اور باب الصبر کی آج ہم حدیث پہلی کریں گے جو ہماری ترتیب میں 25 نمبر حدیث ہے۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها۔ جی تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ آئیے فوزیہ مبشر۔ جی سر۔ الطہور شطر الایمان، ایکسپلین کریں گرامر۔ الطہور مبتدا، شطر الایمان مرکب اضافی خبر بن رہا ہے۔ کیا ترجمہ ہو گیا؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ سائمہ سعدیہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اگلا جملہ دیکھیں کیا ہے۔ سر والحمد للہ تملأ المیزانی، میزانہ ناٹ میزانی۔ میزانہ سوری۔ اوکے، ذرا بتائیں کیا سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ سر الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ میں نے ترجمہ تھوڑی پوچھا ہے۔ جی سر، ترکیب کر دوں؟ ہاں جی کر دیں اگر چاہ رہی ہیں کرنا تو۔ نہیں سر میں کرتی ہوں۔ سر الحمد جو ہے وہ مبتدا ہے، للہ شبہ جملہ خبر ہے۔ سر متعلق وہ ہو جائے گا سر تملا المیزان جو اس کی خبر ہے، اور للہ جو ہے اس کا شبہ جملہ متعلق خبر۔ تملا اچھا جو ہے سر یہ جو ہے مالا یملا، سر مالا یملا سے میم لا حمزہ جو ہے مادہ ہے، اور المیزانہ جو ہے اس کا مفعول بن رہا ہے۔ اوکے زویا آپ بتائیں۔ سر اس کو میں اور کلیئر کر ایک دوں؟ منٹ سائمہ رک جائیں۔ جی سر۔ الحمدللہ استاد یہ پورا کلمہ ہی مبتدا ہوگا، اور تملأ المیزان یہ اس کی خبر۔ سنا سائمہ آپ نے؟ جی سر یہ پورا جملہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ مبتدا ہے۔ یہ پورا جملہ کیوں مبتدا ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے؟ زویا بتائیں ذرا۔ استاد تملأ میں جو ہیا کی ضمیر ہے وہ پورے کلمے کو ہی ریپرزینٹ کر رہی ویری ہے۔ گڈ، سمجھ آیا سائمہ آپ کو؟ جی سر۔ تملا کا فاعل چونکہ ہیا ہے اور وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، الحمد یہ کوئی مؤنث تو نہیں ہے نا؟ جی سر۔ تو پھر یہ آخر محمد مؤنث کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ تھوڑا سا غور کریں تو اس کا مطلب یہ پورا ایک کلمہ ہے، کہاں یہ جا رہا ہے؟ الحمدللہ، یعنی یہ جو کلمہ ہے تملأ المیزانہ۔ اوکے زویا، تملأ کا ذرا مادہ اور باب بتائیں۔ جی استاد، میم لام حمزہ ملا یملأ باب فا سے، اور اس کا فاعل ہیا جو کہ الحمدللہ کی طرف راجع ہے، المیزانہ منصوب یا مفعول ہے۔ مفعول ہے، ویری گڈ۔ الحمدللہ تملأ المیزان۔ اوکے جی، تو آئیے رفیق النساء۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا جملہ پڑھیں۔ بس سبحان اللہ والحمد للہ تملعانی۔ تملأانی، اوکے پہلے یہاں تک ایکسپلین کریں ذرا، یہ کیا ہے؟ اور سبحان اللہ والحمد میں للہ، گرامر بتائیں، ترجمہ نہیں بتائیں۔ جی 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 جی، سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ مبتدا ہو رہا ہے اور تملانی خبر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سبحانہ منصوب کیوں ہے؟ سبحانہ سر آپ کہتے ہیں کہ یہ محذوف فعل کا میں مفعول نہیں کہتا ہوں، یہ مطلق گرامر کہتی ہے۔ اوکے جی، اوکے اوکے، مفعول مطلق ہے، اور پھر سر یہ مضاف بھی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، محذوف فعل کا، محذوف نہیں محذوف، ٹھیک ہے۔ محذوف،
ओके मफऊल के वजन पर, महजूफ जिसे हजफ कर दिया गया हो, ठीक है? जी, किस वजन पर? मफऊल के वजन पर जिसको हजफ कर दिया गया हो, महजूफ, महजूफ। ठीक है, महजूफ। जी हाँ, जी हजफ करना उर्दू का लफ्ज है ना, हजफ कर दो इसको, दबे निकाल दो। जी ओके, जी सो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलान, तमलान का फाइल क्या है? हुमा, हुमा, ठीक है। ये औ क्या है फिर? अतफ हो रहा है या के औ माने में। तमलाउ। अब तमलाउ का जी, फाइल क्या है? एक सिंगल होगा या तो इसका क्या मतलब हुआ? हुमा भी आ गया, या हिया इनमें भी आ गया, तो फिर सर ऐसा होगा कि इनमें से कोई एक। जोया क्या मतलब है इसका? जी उस्ताद, यानी इनमें से हर एक, तमलऊ अगर हिया होगा तो दोनों को मतलब इस तरीके से हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है। तमलानी यानी दोनों चीजें भर रुक देंगे, जाए, रुक जाए, और ऐसे तमला। नहीं। अतीका क्या जी मतलब है? अतीका अफजल, माशाअल्लाह, जब से कॉलेज की प्रोफेसर बनी है क्लास में सुनाना ही पसंद नहीं करती। नहीं नहीं सर, ऐसी अल्लाह बात नहीं, वो बरकत मैं दे आपके मोबाइल के प्रोफेसरी में। आमीन। सर मुझे इनकी नहीं समझ आई थी, क्यों ओके, दो कोई बात दफा। नहीं, कोई बात नहीं। क्या है, देखिए, एक तो पहली चीज, हदीस के अंदर इस तरह के लफ्ज क्या बताते हैं हमें? फौजी मुबशर, मालूम है आपको ये औ जब आप देखती हैं हदीस में तो इसका क्या तकरीबन मतलब होता है? या का मतलब होता है, या वो फिर तो तर्जुमा है, वजह क्या है? तो क्या वजह होती है? हाँ उस्ताद, मुझे ऐसा ध्यान है कि यानी रावी को शक है कि इनमें से कुछ एक फरमाए हाँ, नबी करीम वेरी गुड। सल्लल्लाहु अलैहि रावी को शक है, ये रावी के शक को जाहिर करता है कि या तो तमला आनी कहा था या फिर क्या है, तमलाऊ कहा वसल्लम। था। ये तमलऊ, रावी का शक है, ठीक है। जी देखें, जी। रावियान जो थे वो कितने एहतियात करते थे, उनको शक भी वो अपना जाहिर कर देते थे कि मुझे शक है कि ऐसे कहा था। अच्छा, इसकी क्या वजह है? अगर अगर आप इसको हिया मान लें तो इसका मतलब ये दोनों को एक ही कलिमा के तौर पर लिया जा रहा है, ठीक है? जी जी ठीक है, जी एक ही सर। कलिमा ले लिया ना, उसको आपने जोड़ दिया साथ, कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये दोनों मिलकर तमलाउ मा बैन समावाति वल अर्दी। और ये भी आपका जवाब दुरुस्त है कि तमलाउ में हिया की जो है वो अलग अलग भी जा सकता है, यानी दोनों में से हर एक जो है वो ये खसूसियत रखता है, ठीक है। वो हम क्यों ये कह सकते हैं कि देखिए, पहले आया अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह कह देना ये मीज़ान को भर देता है। लेकिन अगर हम आगे जाए ना कि माँ बैन समावाति वल अर्दी, तो फिर इसका मतलब ये दोनों मिलकर ये भरते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग वजन है, ठीक है। क्योंकि जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह अकेला मीज़ान को भर रहा है, और जब साथ सुबहान अल्लाह मिल गया तो उसने क्या किया? माँ बैन समावाति वल अर्दी। ओके, मुझे बताएं रफीकुन निसा, माँ की जी एराबी सर, हालत क्या है? रफा, नसब या जर? नसब सर, क्यों? मफूल बन रहा है मौसूला के अपने सिला के साथ। मफूल बन रहा है, वेरी गुड। आगे सिला क्या है इसका? बैन समावाति वल अर्दी। ठीक है। अतीका यहाँ तक का तर्जुमा कर दे हदीस का पूरी का। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक मिनट, ये जहां से शोर आ रहा है वो म्यूट कर दो। अतीका, मेरी तरफ से आ रहा है सर। रफीक और निसा, आपको पता होना चाहिए कि आपकी तरफ से शोर आ रहा है। स्टूडेंट को खुद भी कुछ जो है ना फहम होना चाहिए कि मेरे जो बैकग्राउंड पे शोर हो रहा है वो बाकियों को डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, अतीका पढ़े। जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकी निस्फ ईमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है, और सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों ज़मीन और आसमान के दरमियान को भर देते हैं। हाँ जी, जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है, माँ है ना, माँ, जो कुछ भी है जमीन और आसमान के दरमियान उसको भर देता है। ओके, गुड।
فہیمہ افضل الصلاۃ نور. ٹھیک سر جی اس میں الصلاۃ مبتدا ہے اور نور خبر ٹھیک ہے گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ اور نماز روشنی ہے. عبید اللہ عروج عبید اللہ الصدقۃ برہان. الصدقہ مبتدا ہے، برہان خبر ہے. ترجمہ اور صدقہ دلیل ہے. صدقہ دلیل ہے. ثانیہ ارشد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الصبر ضیاء. الصبر مبتدا ضیاء خبر اور صبر روشنی ہے. ٹھیک ہے اوکے. ثانیہ آپ میوٹ کر لیں، آپ کی ہوا کی آواز آ رہی ہے شدت سے. لبنہ جی سر. القرآن حجت لک او علیک کیا مطلب ہے؟ جی سر، قرآن حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. میں نے تو پہلے گرامر پوچھتا ہوں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی سر، آپ نے مطلب پوچھا تو میں. جی میرا مبتدا مطلب ہمیشہ القرآن. یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے گرامر بتایا کریں. جی سر سوری. القرآن مبتدا حجت خبر ہے، اور لکا جو ہے یہ متعلق خبر ہو گیا، اور عطف کے ساتھ یہ دوسرا متعلق ہو گیا علیہ کا. ٹھیک ہے. او یعنی او یہ یا جی. یعنی یا کے لیے آ گیا کہ یا کے میں. دونوں میں سے اختیار. القرآن حجت لک او علیک. اوکے جی ٹھیک سر. ہے. رخسانہ چودھری. جی سر، کل الناسی کا کیا مقام ہے جملے میں؟ یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. حمیرہ شیخ یغدو کیا بن رہا ہے جملے میں؟ یغدو جو ہے وہ خبر بن رہا ہے اس کی نا. یہ فعل ہے، اس میں کیا ہے؟ فعل ہے، فعل مضارع ہے. بندہ مضارع یغدو ہوتا ہے، آپ سے کو کتنی بار بتایا؟ مضارع. ہاں جی مضارع ہے. فاعل کیا ہے؟ فاعل جو ہے ہوا ہے جو پیچھے کل الناس کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو غین دال اور واو غدا یغدو باب نون سے. بتا. جی بالکل. اس کا مطلب ہوتا ہے صبح کو بیسیکلی کسی چیز کے لیے نکلنا. ٹھیک ہے. جی بالکل. صبح کو. سو کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کو نکلتا ہے. یعنی آدمیوں میں سے ہر ایک صبح کو نکلتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ہر آدمی نکلتا ہے صبح. جی بچے بھی ہر نکلتے ہیں، ہر بڑے بھی آدمی نکلتے کا. ہیں. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے گڈ. مجھے یہ بتائیے زویا نفسہ منصوب کیوں ہے؟ استاد یہ مفعول ہے بائیون اسم الفاعل کے لیے. ٹھیک ہے. بائیون اسم الفاعل کے لیے مفعول ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ فبائیون نفسہ، وہ اپنی جان کو بیچنے والا ہے. اپنی جان کو بیچنے والا ہے. بائیون نفسہ، فا کے بعد ایک یعنی یہ کہ پاسبل ہے کہ مبتدا محذوف ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہوا بائیون نفسہ یعنی وہ اپنی جان کو بیچنے والا ہے. تو یہ فا کیا ہے؟ تاکیب، نتیجہ، ترتیب اس کے لیے آ رہا ہے. سبب کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کو نکلتے ہیں. فبائیون نفسہ، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنی جان کو بیچنے والا ہے. ہر ایک اپنی جان کو بیچنے والا ہے. ٹھیک ہے. سو فمعتقوہا، جب وہ اپنی جان کو بیچتا ہے تو بیچنے کے نتیجے میں بھی تو کچھ نکلنا ہے. تو یہ سائمہ معتقوہا کیا چیز ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ سر اسم الفاعل ہے. موتی کو مرکب اضافی بن رہا ہے. ہاں جی اسم الفاعل سر مرکب اضافی بن رہا ہے اسم الفاعل کے ساتھ. ٹھیک ہے. سو معتق کون سا اس میں؟ سر آتے کا یوتیکو موتیکون. کیا کیا آپ نے سائمہ؟ سر باب فعال سے اسم الفاعل ہے. آتاکا یعطیکو معتقون، باب فعال سے. ٹھیک ہے. سر میں نے غلط بتایا. آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے فعال کا تو نام ہی نہیں لیا. جی سر آتا کا یوتی کو کہہ دیا. جی آتا سر کا باب یوتی کو فعال. پتہ نہیں چلا، پتہ چلا آتاکا اور عتیقہ کی سمجھ آئی ہے. سوری سر زیادہ تیزی بول دی. ہاں جی. آتاکا یعطیکو. ٹھیک ہے. سو جی معتقوہا کیا ترجمہ ہوگا؟ معتقوہا فمعتقوہا. سر چھڑانے والا. ہاں جی. فبائیو آزاد کرنے نفسہ، والا. اپنی جان کو بیچنے والا ہے. ٹھیک ہے. بس جی نتیجہ سر. فمعتقوہا، اس کو آزاد کروا لیتا ہے. او یا پھر فوزیہ موبقوہا. موبقوہا. یہ موبقوہا کیا چیز ہے؟
سر सर ये औ भी ब इसमें फाइल जी फौजिया सर ये बोले। भी इसमें जी ये इसमुल फाइल है सर। वाओ बा काफ और बाबी फाल से औ बका यूबिकु वेरी गुड। वाओ बा यूबिकु बा काफ औ बा का यूबी को क्या मतलब होता है इसका? या फिर हलाक करने वाला। हलाक करना। औ बा का यूबिकु हलाकत में डालने वाला है। औ बा का सो मुबिकुहा, या फिर क्या है वो, नहीं दोनों में से एक काम हर इंसान करता है, हलाकत में डालने वाला। चले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जरा इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सो देखिए, बात हदीस शुरू हो रही है, अत्तुहूरु शत्रुल ईमानी, सफाई निस्फ ईमान है। और आपको पता है हमारी जो इबादत हैं, नमाज, खास तौर पर कुरान मजीद की किरात, एक तो ये वुजू से शुरू होती हैं, इसके लिए वुजू है। हज में आपको एक मकाम है, उस पर वुजू रखना पड़ता है। उम्रा में भी एक कुछ हिस्सा है जो आपको वुजू रखना उसमें जरूरी है। और वैसे भी बावुजू रहना ये इंसान के लिए बायस बरकत है हर हवाले से। और अज़कार करने के लिए भी अगर इंसान वुजू को बरकरार रखने की तगोदो में रहेगा तो वो उसके लिए बरकत ही बरकत है, वरना अज़कार में वुजू की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल बावुजू रहना और साफ रखना। अच्छा, अब इसके अंदर देख लें कि बाज़ औक़ात लोग क्या कर जाते हैं। तुहूर शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का निस्फ है। अब ये सफाई क्या सिर्फ बदन की सफाई है? क्यों मिस फौजिया? नहीं नहीं सर, ये दिल की भी सफाई है, अपनी सोच की भी सफाई सर। और हमें जाहिरी हर चीज सफाई को भी, पाक रखना घर की भी सफाई, चाहिए। जी आपके सफाई इलाके जी की सफाई, जी आपके मोहल्ले की सफाई। जी सर यानी एग्जैक्ट। जब आप चीजों को साफ रखते हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करती हैं। आप जरा घर में कचरा पड़ा रहने दें, उसकी नेगेटिविटी के असरात आपके ऊपर कुछ वक्त में जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन, खुरदरापन, नापसंदीदगी, एक दूसरे से और चूंकि आप देखें घर जो साफ होता है ना, जो साफ सुथरा रखा है, साफ का ये मतलब नहीं होता कि घर को सजाया हुआ है लाइटों से, पर्दों से, रंगों से। नो नो नो, ये साफ का मकसद नहीं है। ये सजावट है, तज़ीन व आराइश है। इसमें इसराफ की बड़े मसले मौजूद हैं। सादगी में यानी बहरहाल सफाई होनी चाहिए। सफाई से मुराद है गंदगी ना हो, चीजें अपनी जगह पर समेटी हुई हो, समेट कर रखी हुई हो। आप किचन में दाखिल हो तो पता चले यहाँ पर इंसान रहते हैं। क्योंकि जानवर और इंसान में यही फर्क है कि जानवर चीजों को बिखेर कर रखते हैं, उनको क्या पता, वो तो आप उनको शॉपर में कोई चीज डाले, वो शॉपर फाड़ कर खाना बाहर निकाल लेते हैं, उसको बिखेर देते हैं जमीन पर। उनको इससे कोई परवाह नहीं है गंदगी है ये क्या है। इंसान नहीं ना, अक्ल नहीं है ना उनके अंदर, सोचने की ये सलाहियत नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है। अब तुहूर शत्रुल ईमान, ईमान का निस्फ है। अच्छा, ये बात सिर्फ हम जब बाद दफा सोचते हैं, हम शायद वुजू और जनाबत तक ही ले जाते हैं। अच्छा, पहली चीज, इंसान जब जनाबत का शिकार हो जाए तो उसको डिले ना करे, उसको मौखर ना करे। क्योंकि जो रूहें बड़ी ईमान वाली होती हैं ना, और वो आमाल सालिहा करने के ऊपर होती हैं, अज़कार करने वाली होती हैं, जब भी वो जनाबत की कैफियत में दाखिल हो जाती हैं तो उन पर वो जो वक्त होता है वो भारी होता है। यानी वो उसको अपने नफ्स पर वजन फील करती हैं। हालांकि हर्ज नहीं है, यानी इंसान को अगर कोई जनाबत हुई रात को तो उसको सुबह फजर की नमाज तक डिले कर ले, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन एक इंसान की तबीयत होती है, वो जो ईमान वाले होते हैं, जो आमाल वाले होते हैं ना, उनकी तबीयत इसमें गवारा नहीं करती कि इसको डिले किया जाए। तो उनको चाहिए कि वो इसको डिले नहीं। वैसे कोई भी चाहिए तो यही कि बंदा गुस्ल करके सोए, इल्ला ये कि उसको कोई मजबूरी ना हो, उसको कोई ताखीर, बहुत ज्यादा परेशानी, यानी ये ना हो कि बर्फ वाला पानी हो या ऐसी कैफियत हो कि वो बीमार हो जाए जिससे उसको, तो फिर तो थोड़ा उसके डिले की कोई गुंजाइश है, अदरवाइज उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा डिले नहीं करना चाहिए। सेकंड थिंग, बावजू रहना। थर्ड थिंग, अब सफाई घर की भी रखना अपने माशरे में। अब देखें, सफाई घर बच्चों को बताई होती कि भाई ये जो बाहर गली में है। अब हमें क्या होता था बचपन में कि ऐ जरा बाहर गली छोड़ के हमें ना, मिस फौजिया ऐसा सुना है कभी आपने? जो घरों में कचरा होता, जी सर। घर के बाहर गली छोड़ के आ। जी सर अक्सर तो फिर कह जब देती बच्चा हैं। बाहर गली में फेंकने जा रहा है तो इसका मतलब आपने उसको सिर्फ यही बताया कि घर में सफाई रखनी है, बाहर जो मर्जी कचरा डाल दो।
ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر بچوں کو یہ بتایا کہ باہر جو کچرے کی ایک جگہ ہے وہاں ڈال کر آنا ہے، آگے پیچھے نہیں پھینکنا. تو ہم کیا ہوتے تھے بچپن نکلتے نا گلی میں تو دیوار کے ساتھ ڈفرنٹ ڈھیریاں لگی ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں تو یہی کہا گیا باہر پھینک کے آؤ. ٹھیک ہے، تو یہ ٹریننگ گھر سے ہوتی ہے. ہمارے پاکستان میں جو باہر گند کے مسائل ہیں یہ بیسیکلی یہ نکلے گھروں سے ہی ہیں. تو وہ گھر والے نہیں بتاتے نا، یہ شروع سے ٹریننگ تھی. اب تو خیر اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ وہ حکومت بھی اس میں شامل ہو گئی اس گند میں، کہ ان کو بھی پرواہ نہیں ہے، پڑھا ہے تو پڑھا ہے، اور جو کام کرنے والے اس کی فیس سے تنخواہیں لے رہے ہیں ان کو بھی پرواہ نہیں ہے. اب مجھے بتائیں جس علاقے میں باہر گند، غلاظت، بدبو یہ سب ہوگا وہاں کیا خیال ہے؟ ایمان کی شعائیں پھوٹیں گی؟ وہاں حالات درست ہوں گے؟ وہاں گند ہی آئے گا. نفس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. الطہور شطر الایمان، ایمان کا نصف ہے. بعض ہمارے پاکستان میں مشہور ہے جی مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دینا، مغرب کے بعد باہر سے سارا کچرا اٹھا کے گھر ڈال لیا کریں اگر مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دے رہے. جہالت. ایک جگہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اور یہاں شام کے بعد جو ہے نا جھاڑو نہیں دینا بے برکتی ہو جاتی ہے. سنا ہے کبھی آپ نے مس فوزیہ، سائمہ، لمنا کسی نے؟ جی سر، جی بہت رزق میں کمی ہو جاتی ہے. کیڑے پاسوں رزق کی کمی ہوندی ہے؟ کس نے کہا؟ جو حدیث مغرب کے بعد جھاڑو دینے سے منع کرتی ہے اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایسے گھر جہاں پر لائٹ، اس وقت لائٹ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا مس فوزیہ، رخسانہ وغیرہ، اس وقت لائٹ نہیں ہوتی تھی. اب جب لائٹ نہیں ہے اور آپ مغرب کے بعد جھاڑو دینے لگی ہیں تو بچھو، سانپ، ان سے کون بچے گا؟ کہاں سے نظر آئیں گے آپ کو یہ؟ کیونکہ جب آپ صفائی کرتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے کہیں کچرا موجود ہے تو یہ بچھو وغیرہ اس میں چھپ جاتے ہیں. اب آپ صفائی کریں گے، جھاڑو دیں گے تو یہ باہر آئیں گے تو لامحال آپ کو نقصان پہنچائیں گے. جہاں پر مغرب کے بعد جھاڑو دینے سے منع کیا گیا ہے وہ صرف یہ وجہ ہے اندھیرے میں، کہ اندھیرے میں نظر کچھ نہیں آتا. ابھی مجھے بتائیں کون سا گھر ہے جس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے شام کو؟ کوئی نہیں سر. کوئی بھی نہیں نہیں ہے. ہے سر، کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ وجہ ختم ہو گئی نا. وہ وجہ گاؤں دیہات میں ہے جہاں باہر نظر کچھ نہیں آتا، وہاں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. باقی یہ مجھے بتائیں کون سی کتاب ہے جہاں یہ لکھا ہے کہ رزق میں کمی ہوتی ہے؟ اسلام ہمیں صفائی کی تعلیم دیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی اسلام اس کو بے برکتی کے ساتھ کنیکٹ کر دے؟ تو صفائی نصف ایمان سے مراد ہے کہ آپ نے ہر جگہ کو صاف رکھنا ہے. اچھا، اب آپ لوگ جو کپڑوں رکھتے ہیں اپنے الماری میں، اچھا اس کی جو میں آپ کو بات بتانے لگا اس کی دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو میں نے کچھ علماء سے سنا ہے عرب کے اندر خاص طور پہ، میں وہ بتانے لگا ہوں آپ کو. اللہ عالم ایسا ہوتا ہے یا نہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کا علم اللہ کے پاس، میں صرف آپ تک وہ پہنچا رہا ہوں جو میں نے عرب کے کچھ علماء سے سنا ہے. جنوں کے بارے میں خاص طور پہ خواتین سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے کہ یہ آپ دیکھتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں سائمہ، کبھی آپ نے سنا یا آپ کا کیا اندازہ ہے یہ جنوں والے مسائل ہیں یہ آپ نے مردوں کے بارے میں زیادہ سنے ہیں یا عورتوں کے بارے میں؟ سر عورتوں کے بارے میں. عورتوں کے بارے میں زیادہ سنے. ویری گڈ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تقریباً موسٹلی ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ عورتیں اس کا زیادہ جلدی شکار ہو جاتی ہیں، ان کو شکار کیا جاتا ہے. کیا ہے؟ ان کو شکار کیا جاتا ہے. اچھا دیکھیے، اللہ کی طرف سے کچھ حکمت کے فیصلے ہیں، ان کو آپ کو قبول کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. الصبر. اللہ تعالیٰ نے خاتون کے اندر ایک پروسیس رکھا ہے، وہ اس پروسیس سے ہر مہینے گزرتی ہے. اب اس پروسیس میں ہمارے معاشرے کی خواتین کیا ہوتی ہیں کہ نماز تو چلو نہیں پڑھنی، وہ ذکر سے بھی جاتی ہیں. تو انہوں ذکر کنے منع کیتا ہے؟ اپنا ذکر تو کریں نا. ذکر اذکار تو اپنے ٹائم پر پورے رکھیں، ان کو ذکر تو کریں، تسبیحات کرتی رہیں، کوئی منع نہیں ہے. صرف آپ کو قرآن یا نماز سے منع کیا گیا ہے یا روزہ رکھنے سے. ان عبادات سے، خاص عبادات جو ادروائز ذکر جو ہے وہ تو کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذکر کرتے رہنا چاہیے. اور کیا ہے،
صدقہ کوئی تھوڑا بہت ضرور نکالیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی ایسا ہے کہ جو آٹومیٹکلی آپ پر کوئی مسائل آ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جن میں جو لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو، کیونکہ یہ ایک تو حقیقت ہے نا کہ جادو جو ہے وہ یہ خرابیاں موجود ہیں اور اس کے کہیں نہ کہیں یعنی اثرات بھی ہوتے ہیں. بے شک وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتے. یہ جن وغیرہ اور یہ چیزیں بھی نقصان پہنچاتی ہیں اگر انسان پروٹیکشن نہ لے. یعنی آپ اگر اپنی پروٹیکشن نہیں کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ نقصان دہ چیز آپ کو نقصان تو پہنچائے گی نا. شر تو اس میں موجود ہے، جن میں شر موجود ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میں حرارت ہے اور آپ اسے قریب جائیں یا اس کو آپشن دیں کہ وہ آپ کے قریب آئے تو آپ کو جلائے نہیں؟ تو ممکن نہیں ہے. تو اس کی پروٹیکشن تو آپ کو رکھنی ہے. اب روزانہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں، صبح شام کے اذکار کرتی ہیں، تو آپ ایک پروٹیکشن میں ہوتی ہیں، تو روحانی پروٹیکشن ہوتی ہے. لیکن جب آپ خاص دنوں کے اندر داخل ہوتی ہیں تو اب اس پروٹیکشن میں تھوڑی سی کمزوری اور کہیں کچھ آتا ہے. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ تسبیحات کو جاری رکھا کریں، اپنی تسبیحات کیا کریں، اس سے نہ رکا کریں، صدقہ ضرور ہلکا پھلکا دیتی رہا کریں. تھرڈ تھنگ، خاتون کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کی حفاظت نہیں کرتی ہیں. یہ جتنے بھی شیاطین ہیں، یہ جو آپ کے گھر میں آنے والی کام کرنے والی مائیاں، جو آپ کا نقصان چاہنے والی آپ کے رشتہ دار خواتین، یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ آپ کے کچھ لباسوں کو استعمال کرتی ہیں اس غلیظ کام کے لیے. اسی لیے میں نے ایک عالم دین کو سنا، انہوں نے کہا کہ خاص طور پر خواتین کو چاہیے، ویسے تو مردوں کے لیے بھی یہی انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں واش روم میں آپ گئے، آپ نے کپڑے اتارے ہیں وہاں لٹکا دیے ہیں، نہیں، اس کو سمیٹیں. جو دھونے والے ہیں اس کو فوراً دھوئیں. جب سے مشینیں آئی ہیں تو ہم نے تو کہا چلو ایک ہفتے کے اکٹھے ہی دھوئیں گے. ایسا نہ کیا کریں، کوئی بہت زیادہ ڈیلے نہ کیا کریں. ہر دوسرے تیسرے دن آپ مشین میں ڈالیں. آپ نے کون سا ہاتھ سے دھونے ہیں آپ کہ آپ کے ہاتھوں کو تکلیف ہو رہی ہے؟ جو تکلیف اٹھانی ہے مشین نے اٹھانی ہے. یعنی ہم اتنے کاہل ہو گئے ہیں کہ مشینوں کے باوجود بھی ڈیلے کرتے ہیں. مشین آ گئی بھائی، مشین کا زور لگے گا، لگا دو، کیا تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ڈالو اس میں، دھل جائیں گے. یہ اکٹھے کرنے کا ایشو ہے. بہرحال ان کا کہنا تھا کہ جو تو کپڑے استعمال ہو چکے ہوں ان کو، یعنی گندے ہو چکے ہوں، ان کو دھونے کے لیے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ان کو فوراً دھوئیں. اور یہ جو ہمارے معاشروں میں واش روم میں لٹکا کے اکٹھے کر کے ڈھیر لگا دیتے ہیں ہفتے کا، یہ نہیں کرنا چاہیے. سیکنڈ تھنگ انہوں نے کہی تھی کہ آپ لوگ اپنے جو آپ کی الماریاں ہیں ان میں جو آپ کپڑے رکھتے ہیں ایسے بالکل بکھیر کر، ان کو ایسا نہیں رکھنا چاہیے، ان کو بالکل ترتیب سے رکھیں، کیونکہ یہ بکھیری چیزیں، یہ سب چیزیں یہ جنوں کو تھوڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کو پہنچانا چاہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر یہ راستے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی طرف سے اسباب اپنانے چاہیے. بچانا اللہ نہیں ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال آپ کو پتا ہے کہ جادو جن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل کی ہیں. سورہ بقرہ کو پڑھا کریں، کل موجود ہیں آخری، ان کو پڑھا کریں، اور جو دعائیں ہیں صبح شام کے اذکار، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ باقی یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اپنے اپنے فائدے رکھتی ہیں. دو، الطہور شطر الایمان، گھر کی صفائی، انسان کے دماغ کی صفائی، انسان کی ظاہری صفائی، اس کے کپڑوں کی صفائی، تو یہ آدھا ایمان ہے. یعنی یہ بیسیکلی انسان کو منور رکھتا ہے، اس کی روح کی طمانینت کا باعث بنتا ہے، اس کو سکون دیتا ہے. لیکن ایمان، جس میں ایمان نہیں ہے وہ چاہے صبح شام صاف ہوتا رہا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دیکھ لیں ہندو، ان میں بھی آخر کچھ تو صاف بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ گندے ہی ہیں، اتنے غلیظ ہیں، اتنی سمیلیں آتی ہیں ان میں سے، الاعاذ باللہ، اللہ کی پناہ. ایک تو ان کے اندر ظاہری یہ ایسے غلیظ لوگ ہیں کہ ان کے ہاں ٹوائلٹ جانے کے بعد ہاتھ دھونے چھونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں. میں یو اے میں جاب کرتا تھا تو میں ان کو ہاتھ ملا لیتا تھا. ایک دن میں نے ایک کو دیکھا، اس نے، یعنی وہ، میں ڈیوٹی پر تھا تو اس نے جناب کھڑے ہی اپنا رفع حاجت کی، اور جناب اس کے بعد بس ٹھیک ہے وہ نارمل. اس کے بعد میں وہاں 3 سال رہا، میں نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا. تو جب میری وہاں سے ریزگنیشن میں نے دیا اور میں آنے لگا تو کچھ وہاں پہ عرب مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ یار وہ طارق جا رہا ہے تو اس کو ہم نے کچھ پارٹی دینی ہے. تو وہ جو ہندو تھے سب انڈین، وہ کہتے وہ تو ہم سے ہاتھ نہیں ملاتا تو ہم اسے کس چیز کی پارٹی دیں. مجھے یہ بات پتہ چلی، میں نے کہا الحمدللہ، مجھے ایسے غلیظ لوگوں کی پارٹی کی ضرورت بھی نہیں، جہنم میں جائیں میری طرف سے. یہ غلیظ لوگ ہیں، اور میں آج تک اس بات پر قائم ہوں. 99% میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کسی ہندو سے ہاتھ نہ ملانا پڑے.
اور اگر ملا بہت مجبوری ہو گئی کہ آپ پہلے تو میں بڑھانے کا موقع نہیں دیتا نا، آپ ایسے ایسے اشارے ہی نہ دیں کہ آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑے، میں ہاتھ بڑھاتا ہی نہیں ہوں. سبب ایک ہی ہے، یہ گندے لوگ ہیں، یہ اپنے ہاتھوں کی صفائی نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ میں نے ان کو، اور اس کا مشاہدہ میں نے ایک بار نہیں اب تو سینکڑوں بار کر لیا ہے، یہ لوگ نہیں دھوتے ہاتھ، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، گند ہے کیا ہے، گندے غلیظ لوگ، اندر سے بھی گندے باہر سے بھی گندے. اچھا، اب پاکی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو اٹین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں ذکر الحمدللہ سبحان اللہ اذکار ہیں، دیکھیں تملا المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے. روز قیامت جب یہ کلمات تلیں گے تو پھر وہاں پتہ چلے گا. تو اپنی زبانوں کو ان کلمات سے تر رکھیں، یہ ہمارے آخرت میں بھی میزان کو بھرنے والے ہیں، اور ان کی دنیا میں ہمارے جسم پر، ہمارے ارد گرد کے ماحول پر بڑے اثرات ہوتے ہیں. اس کے بعد الصلاۃ نور والصبر ضیاء. سائمہ کیا فرق ہے نور اور ضیاء میں؟ یہ دونوں ایک ہی چیزیں نہیں ہیں. سر ہے تو دونوں روشنی کے میننگ میں، لیکن نور جو ہے سر اس میں ایک آگہی کے میننگ اور غور و تدبر کے میننگز بھی آ جاتے ہیں. ایک دفعہ نور کو سر جب آپ نے ایکسپلین کیا تھا. اچھا نہیں سر، وہ بصیرت تھا. ہاں جی، کون بتائے گا کہ نور اور ضیاء میں کیا فرق ہے؟ زویا کیا فرق ہے؟ سر نہیں آئیڈیا ہو رہا. میرا کیا نہیں فرق ہے؟ استاد جی نور جو ہے وہ چاند کی روشنی کو کہتے ہیں، اور سورج ضیاء ہے تو سورج کی روشنی ہی روشنی نا، تو پھر فرق کیا ہے ہے دونوں تو میں؟ روشنی، لیکن وہ سورج کی روشنی، جیسے نہیں وہ تو اس میں فرق کیا تپش ہوا؟ ہوتی ہے. کچھ فرق بھی ہاں تو اس ہوگا میں نا. تپش ایک ہے، ٹیوب اس لائٹ میں کی ہے، ایک بلب کی ہے. جلالی روشنی ہے، ایک اچھا ٹھنڈی روشنی ہے. جلالی، ہاں یہ جلالی کیوں روشنی کتوں کر لی تسی؟ تپش والی روشنی ہے نا، جو ہاں یوں زیادہ. بولے نا، تپش ہاں والی روشنی تپش ہے. والی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے جلالی وہ کون سی ہوتی ہے نور جو بھائی ہے مجھے وہ بتائیں؟ نورانی کون سے صوفیوں کے کو سنتی ہیں آپ یہ جلالی؟ نہیں میں نہیں سنتی کسی کو بھی، میں تو پھر بس آپ کی میں نے سنی اوکے، تھی کچھ، اس سورج کے جو ہے علاوہ نا میں نہیں سنتی. اس میں کیا ہے؟ تپش ہوتی ہے. تپش تمہیں ہوتی ہے. سمجھ آئی سائمہ؟ جی سر. اور چاند کیا ہوتا ہے؟ چاند سر کی ٹھنڈا. ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے نا. اچھا، چاند کی روشنی اپنی ہے؟ نو نہیں سر، چاند کی اپنی سورج روشنی نہیں سے. ہوتی. سورج نہیں ہے. سے. سورج کی کس کی اپنی ہے؟ سر اس کے اندر اپنے کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ جو کیمیکلز ہے، اس آپس سے آگ میں لگی پئی ہے، سر اس اپنے سے آگ کیمیکل لگی ریئیکشنز ہوئی ہے، ہوتے ہیں سر. آگ سر اس کے لگی ہے، اپنے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں جو خود وہ اپنی جو ہے. بہرحال جل رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جی سر. ضیاء کی پروڈیوس جو کرتا روشنی ہوتی ہے نا، ضیاء یہ بیسیکلی ہے. جی سر. نکلتی ہے کہاں سے؟ آگ کی سبب. جو آگ سے نکل رہی ہوتی ہے نا روشنی جلنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں ضیاء. ٹھیک ہے. جی سر. اور جو نور ہوتا ہے یہ کسی یعنی یہ اس کی اپنی نہیں بلکہ ایکسٹرنل، یعنی ایکسٹرنل اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے. بلب دیکھا ہے کبھی گھر میں؟ ٹیوب، جی سر. اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے. اب بتائیں ضیاء ہے یا نور ہے؟ سر وہ دیا ہے سر. ضیاء ہے سر. وہ ضیاء ہے. نور ہے سر، نور ہے سر، وہ بجلی اس کو پرووائڈ کر رہی ہے نا سائمہ روشنی. بجلی انہوں آ رہی تو کتنے سائنس پڑھی تسی؟ میں تے میٹرک تک تے گیا ہی نہیں. میری ایجوکیشن میٹرک کے بعد 3 سال کا ڈپلوما ہے جس کو کوئی مانتا بھی نہیں. مس سائمہ آپ نے کون سی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے؟ سر وہ آپ ایک دم پوچھتے ہیں نا تو بندہ پہلے کنفیوز ہوتا ہے، بعد میں مجھے یاد آتا ہے کہ یہ اچھا کہنا تھا. دیکھیں، لائٹ بلب ہے، ٹیوب لائٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، اس کو بیسیکلی ایک سورس ملتا ہے پیچھے سے پاور کا، جی اس سر. سے وہ روشن ہو جاتا ہے. رائٹ. الیکٹریسٹی سے. جی سر. اب ذرا آپ غور کیجئے گا کہ سبحان اللہ، الصلاۃ نور والصبر ضیاء. نماز نور ہے اور صبر ضیاء ہے. اب دیکھیں، صبر اور صبر صلاۃ کرنا ہم دونوں مشکل ہم ہی کام ہے نا. ادا کرتے ہیں نا، ہاں. جی سر. ہم ہی ادا کرتے ہیں. نماز بھی میں پڑھ رہا ہوں، صبر بھی میں کر رہا ہوں. لیکن نور، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مجھے ایکسٹرنلی پرووائڈ کیا جاتا ہے. رائٹ. جی سر.
صبر یعنی جب میں صبر کرتا ہوں تو وہ میرے لیے ضیاء بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ اس کی اپنی روشنی ہے. ایسے ہی ہو گیا نا؟ جی سر. جی سر. یہ کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم صبر کرتے ہیں تو صبر کیا ہوتا ہے ہمارے جسم پر کیا کرتا ہے؟ سر ایک روک لگاتا ہے, ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. اگاں لگ جاندیاں نے. جی سر, برداشت کرنا پڑتا ہے. مشکل ہے, بہت ٹف کام ہے. جب آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا اپنے جسم کو, اپنے دماغ کو, اپنے خیالات کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ پاور فورس لگا رہے ہیں, انرجی پیدا ہو رہی ہے, تپش ہوتی ہے اس کے اندر, ایک بڑی سٹرونگ انرجی آتی ہے. صبر آسان نہیں ہے اس کے جسم پر. اچھا پھر اس وقت ہمیں کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد بڑے اثرات اس کے مثبت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں, ثمرات. اسی لیے اسے ضیاء کا نام دیا کیونکہ تپش, اس کے اندر حرارت ہے. ایک الصلاۃ نور ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. بندے اور رب کے درمیان کیا ہے؟ ملاقات ہے. اب جب آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گی تو رب کیا ہے؟ نور نہیں ہے؟ جی سر. اچھا ہم رب سے ایک نور ہوتا ہے. اچھا جو رب کا نور ہے نا, اس کی ہم یہ ڈیفینیشن نہیں کریں گے کہ وہ ایکسٹرنل لائٹ آ رہی ہے, ایکسٹرنل سورس ہے. ٹھیک ہے, رب سے نور سے مراد ایک کیفیت کا نام ہے. صحیح ہے نا؟ اوکے سر. یاد رہے, دماغ کے گھوڑے ہر جگہ نہیں دوڑانے. جی سر. جہاں معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آئیں گے وہاں بریکیں. سمجھ آئی؟ جی سر. بہت سارے ہمارے بھائی بہن اس وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنے دماغ کی جو زروں کو کھولتے ہیں اور ان کی لگامیں جو چھوڑتے ہیں تو پھر جانے دیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا ان کو کہاں جا نکلے. تو جہاں بات رب کی آئے گی وہاں پھر لمیٹیشن ہے ہماری. صحیح ہے نا؟ جی سر. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور علی نور خود فرمایا ہے سورہ نور میں. ایسا ہی ہے؟ جی سر. اوکے, سو اس لیے ہم بس اتنا ہی رہیں گے. اچھا نور اور ضیاء کو تو میں نے آپ کو ایک ڈیفائن کیا ہے نا عربک ٹرمنالوجی میں, رائٹ؟ اور اس کی جو ہمارے پاس کچھ شواہد موجود ہے. ایسے ہی نا؟ جی سر. لیکن اس کو رب سے نہیں جوڑنا آپ نے. یہ میں نے صرف یہ دو فرق آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا واضح کیا. اب دیکھیں جب آپ نماز پڑھیں گے آپ رب سے ملاقات کرنے گئے, آپ کسی خوشبو والے سے ملاقات کرنے جائیں ہیں جی سر. اور اس کے پاس خوشبوئیں ہوں تو آخر کچھ تو آپ کو بھی لگے گی. جی سر. اور اگر آپ صبح و شام ہی ملاقات کریں اس سے تو کیا ہوگا؟ خوشبو آئے گی سر. آپ سے بھی خوشبو آنے لگ جائے گی. جی سر. جب آپ رب سے ملاقات کریں, سجدے کریں, جتنی آپ پر, اب یہ تو آپ پر ہے نا کتنا نور چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر یہ جو عورتیں کریمیں اور سیرمز اور پتہ نہیں دنیا جہان کی مہنگی مہنگی پروڈکٹس لگاتی ہیں اپنے چہروں پہ نور پیدا کرنے کے لیے, پیدا پھر بھی نہیں ہوتا, وہ جعلی نور ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. ایسی آج کل بہت فکر ہو رہی ہے خواتین کو, خاص طور پہ آج مردوں میں بھی ہو گئی ہے کہ جی چہرے پہ جو ہے نا نور ہونا چاہیے. اس کے لیے سیرم کیا, کریمیں کیا اور پتہ نہیں کیا گند بلا لگاتے رہتے ہیں. پھر کینسر کے مریض ہو جاتے ہیں, پھر کبھی جناب طرح طرح کے صابن استعمال کرتے ہیں. صرف چہرے کو جناب چمکتا ہونا چاہیے. جو چہرہ نور جو نماز سے چمکتا ہے نا, اس کا مقابلہ نہ کوئی سیرم کر سکتا ہے, نہ کوئی کریم کر سکتی ہے, نہ کوئی صابن کر سکتا ہے, نہ کوئی یہ جتنے یہ جو کیا لگاتے ہیں آج کل تو انجیکشن بھی لگا رہے ہیں, عجیب دنیا چل پڑی کس طرف. بہرحال یہ جتنی چیزیں میری یہ جو آپ سن رہی ہیں نا, خاص طور پر جو بھی سنیں گے, یہ جو کچھ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے نا میڈیکل سائنس میں خوبصورتی کے لیے, چہروں کے لیے, اس سب کے جسمانی طور پر اتنے گندے اثرات ہیں جو ابھی تو نہیں ہوں گے, بعد میں ہوں گے. اور یہ سب بیماریوں کے گھر ہیں. آج کل یاد رہے دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں آپ کو کینسر ہوتا ہے, آپ کو کیا ہوتا ہے, اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے آپ کو وقتی طور پر چیز کو چمکا کے دکھا دینا, بعد میں چاہے جا کے وہ گندی ہو جائے. ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. اپنی جان کا
اللہ ताला ने ये नेमत दी है, इसका आपने हिफाजत करनी है। तो अस्सलातु नूरुन, मुझे उम्मीद है आपको सलात नूर समझ आ गया होगा कि नमाज इंसान के अंदर बाहर नूर पैदा कर देती है, और फिर कब्र के अंदर नूर पैदा करती है, और फिर रोजे क़यामत में नूर बन के जब अंधेरे होंगे तो सामने बताएगी कि हाँ भाई इधर जाना है हाजी साहब। अस्सदक़तु बुरहान, बुरहान कहते हैं दलील को। इसके मतलब यह है कि जो आदमी सदका देता है ये उसके ईमान की दलील है, ये उसके मोमिन होने की दलील है। जिसका जितना ईमान पुख्ता होगा, जितना ईमान ज्यादा होगा, जितना ईमानी लेवल हाई होंगे, उतना ही वो सदका की तरफ लपकने की कोशिश करेगा जब भी उसके सामने कोई मौका आएगा, और वो बिना मौके भी सदका अदा करता रहेगा। तो सदका एक आदमी के मोमिन होने की दलील है। अल कुरान हुज्जतुन लक व अलैक, यानी कुरान तुम्हारे लिए हुज्जत है या फिर तुम्हारे खिलाफ है। यानी रोज़े क़यामत कुरान मजीद के अहकामात पर हमने गौर किया, उस पर अमल की कोशिश की, उसको फैलाने की कोशिश की, तो ये हमारे लिए हुज्जत होगा कि या अल्लाह ये बंदा मुझ पर दिन रात गौर करता था, ये मुझे पढ़ता था, इसने मुझे गिलाफ में डाल के ऊपर नहीं रख दिया था, इसने मुझे निकाह के वक्त जो है वो औरत के सर पर साया करके उसने रुखसत के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, इसने मुझे कुरान खानी करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था कि मरने के बाद एक दिन के लिए खोल लेना है, इसने मुझे इसलिए इस्तेमाल नहीं किया था या अल्लाह, इसने मुझे पढ़ा, मुझ पर गौर किया, फिर तूने जो इसमें अहकामात लिखे उस पर अमल की कोशिश की, तूने जिन बातों से मना किया ये उसमें लगा रहा, ये हो गया हुज्जतुल लक अलैक। जो मैंने फिर बाद रिवर्स बातें की, फिर कहेगा इतने तो मुझे गिलाफ में चढ़ा के रख दिया, गिलाफ बड़ा खूबसूरत डाला था इसने, लेकिन उसने कभी खोला नहीं था मुझे। तो इसका मतलब अब गिलाफ सोने का भी डाल दें तो कुरान ने आपके खिलाफ ही बोलना है। और अगर आपने कुरान पे कोई गिलाफ नहीं रखा, लेकिन आप उसको सुबह शाम पढ़ते हैं और आपके पढ़ने से उसके वर्के जो हैं वो मैले हो गए हैं, आप पढ़ते जो कुरान ज्यादा पढ़ते हैं, आपने किसी को कुरान का अंदाजा लगाना है कि ज्यादा पढ़ता है कम, उसके पेपर देख लें। नेचुरल है ना, इंसान की उंगलियों पे थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो उसके असरात बुक्स पर होते हैं। अब देखें जो लोग जो आप किताबें ज्यादा पढ़ते हैं ना, वो उसमें एक खास किस्म की लेयर बन जाती है, तो पता चल रहा होता है कि ये बुक बार बार पढ़ी जा रही है, ये बुक बार बार खोली जाती है, इस बुक को बार बार देखा जाता है। मैं जब कुरान मजीद हिफ्ज कर रहा था तो मेरा भी वो कुरान मेरे पास है, उसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसका वो जो खास तौर पे जो हिफ्ज वाला पोर्शन है ना, वो आज भी नजर आता है कि ये इस बंदे ने इस पोर्शन को तो लगता है बहुत ही पढ़ा है, वो आज भी पूरे कुरान मजीद से अलग है। वो हो सकता है तो मैं आप लोगों को तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल ये नेचुरल है। तो ये कुरान मजीद हमारे लिए रोज़े क़यामत को फिर वो ना हो कि हमारे लिए खिलाफ खड़ा हो जाए, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। कुल्लु नासी यग़दु, हर आदमी सुबह करता है, यानी सुबह उठता है। अब फबाइयुन नफ्सहु, अपनी सुबह उठ के हर आदमी अपना नफ्स अपने हाथ में लेकर उसको बेचने निकल पड़ता है। फमुअतिकुहा, उसे बचा लेता है, औ मुबिकुहा, या फिर उसको हलाकत में डाल देता है। ये क्या है? उलमा ने फरमाया फमुअतिकुहा से मुराद ये है कि मोमिन की सुबह मुख्तलिफ होती है। सामा सुबह उठ के क्या करती हैं आप? सर नमाज पढ़ती हूँ। नमाज पढ़ती हैं, वेरी गुड, यही मोमिन की इब्तिदा है। नमाज पढ़ने से पहले आपको क्या करना होता है? वुजू सर। अत्तुहुरु शत्रुल ईमान, पहला काम आपने कर जी। लिया कि सुबह उठते ही आधा ईमान तो समेट लिया आपने, बाकी को आपने नमाज और जिक्र अज़कार से भर लिया। ऐसे ही हो गया ना? जी सर। कुरान भी पढ़ लिया, अल हुज्जत लक, आपने अपने लिए हुज्जत बना लिया, अल्लाह ने इस्तिदात दी तो सदका भी दे दिया, और जिक्र अज़कार भी आ गए। इसमें देखने सारे दिन के काम है इस हदीस के अंदर जो आपने करने हैं। और उलमा यही कहते हैं इस बायु नफ्स मुअतिकुहा का मतलब यही है कि आदमी सुबह उठता है, जो आदमी सुबह उठ के नमाज पढ़ता है, वुजू करता है, उसको गुस्ल के जरूरत गुस्ल करता है, के बाद वो जिक्र अज़कार करता है, तो उसने क्या किया? फमुअतिकुहा, अपने नफ्स को आजाद करवा लिया। और जो सुबह उठा और सीधा ही नौकरी पे जा बढ़ा, मुबिकुहा, उसने अपने नफ्स को हलाकत में डाल लिया। ना उसने नमाज पढ़ी, ना अल्लाह का नाम लिया, ना जिक्र किया, कुछ नहीं। सुबह उठा सीधा जनाब असल खुदा के पास जिसको उसने बनाया हुआ है। उसने अपने अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कुरान मजीद में है कि आपने देखा कि उसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया है। लोग आजकल पैसे को पूज रहे हैं, नौकरी को, जॉब को, बिजनेस को पूज रहे हैं, गोया ये उनके खुदा हैं, इनकी इतनी पूजा करते हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं। नमाज में लेट कोई परवाह नहीं, ड्यूटी से 6 बजे से डिले नहीं होना चाहिए, जान निकल रही होती है। ड्यूटी पे सुबह 6 बजे बुलाया, 4:30 बजे उठ के खड़े हुए हैं, नमाज में रब पुकार रहा है, आओ, नहीं आ रहे।
تو خدا کس کو بنا لیا مس سائمہ؟ ڈیوٹی کو یا اللہ کو اللہ مان لیا ہے؟ ڈیوٹی کو خدا بنایا ہوا ہے. اپنے باسز کو خدا کی طرح ڈیل کرتے ہیں. اللہ کا حکم آتا ہے اگنور کر دیتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے. باس کا حکم آئے تو جناب بس بخار ہو جاتا ہے کہ بس ابھی یہ کام کرنا ہے جو باس نے کہہ دیا. مس سائمہ میں ان چیزوں کو بڑا کلوزلی آبزرو کرتا ہوں اپنے جاب کے دوران, اور میں نے 90% لوگوں کو, مسلمانوں کو اس چیز کا شکار پایا ہے کہ نماز کی کوئی پرواہ نہیں, رب کا حکم ہے تو آنکھ بند کر لیتے ہیں, نبی کا فرمان سناؤ تو دلیلیں دیتے ہیں, باس کا فون آ جائے کھڑے ہو کے سنتے ہیں, ہندو کافر آ جائے سامنے باس ہے کھڑے ہو کے ملتے ہیں, ڈر کے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ نوکری ہے, یہ مہینے کے آنے پہ تنخواہ ملنی ہے. ایسے ہوتے ہیں مسلمان, ایسے ہوتے ہیں ایمان والے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.